مقصد تو ہمیں اب پتہ چل گیا، لیکن عمران خان صاحب کا ریئل مقصد کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو پہلے اپوائنٹ نہیں کرا سکے وہ فارغ کرا سکیں گے؟ اب دیکھو نا، بتائیں نا. نہیں تو مطلب ہے کہ فارغ تو کرا سکتے ہیں نا. کرا سکتے ہیں، بالکل کرا سکتے ہیں، فارغ کرا سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ نامینیشن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اپوائنٹمنٹ تو چیف منسٹر ہی کرتا ہے. سو وہ کر تو سکتے ہیں. مگر اب یہ عمران خان نے جسے کہتے ہیں نا دانا پھینک دیا نا، اس نے ایکچولی دس از اے وارننگ فار دا فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ ہماری پولیس کو، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ڈونٹ یوز اٹ، ادروائز گنڈاپور ول بی آرڈرڈ کہ سیک دی آئی جی. پھر کیا ہوگا؟ دین دیر ول بی اے بگر کانٹرڈکشن. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ ادھر نہیں جائیں گے. یہ آئی جی کو اس لیے نہیں لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اچھا، یہ اور مقصد کے لیے لگایا گیا. اور یہی کہا گیا ہے گنڈاپور کو کہ آپ فکر نہ کریں، آئی جی ول ناٹ بی ایکٹنگ اگینسٹ پی ٹی آئی انٹرسٹ. آئی جی آئی ول بی یوزنگ دا پولیس ٹو ماؤنٹ اے کنسرٹڈ جوائنٹ ایفرٹ ود دی ادر ایجنسیز ریگارڈنگ ٹیررزم. اچھا، تو اب کل کا جلسہ اگر ہم اس کو فوکس کریں، وہ کس کے لیے بڑا امتحان ہے؟ جنید اکبر کے لیے یا کے پی حکومت کے لیے؟ کسی کے لیے بھی نہیں. کے پی حکومت کے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں ہے. بندے اتنے پہنچ جان گے، تھوڑی بہت ہیلپ کے پی حکومت بھی کرے گی. ویسے بھی جنید صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سے وسائل ہیں، میں خود کر سکتا ہوں، میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں. اور یہ ایک جلسہ تو ہو ہی جائے گا. اس کے بعد اگر پھر یہ کرنا چاہیں گے تو پرابلمز ہو سکتے ہیں. مگر آئی تھنک یہ ہو جائے گا جلسہ سوابی میں. یہ 20-30 ہزار لوگ آئیں گے جو لگیں گے جیسے کہ 60-70 ہزار ہے، اینڈ دیٹس گڈ انف. باقی میرا خیال ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہاں جو اسپیچز بھی ہوں گی سوچ سمجھ کے ہی ہوں گی. لیکن جنید اکبر صاحب نے تو کوئی بڑا اعلان کرنا ہے امپریشن جمانے کے لیے، تو کل کوئی اسٹریٹجی دیں گے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے؟ آئندہ کا لاہ عمل دیں گے، دھمکیاں دیں گے؟ آئندہ کا لاہ عمل کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو خان صاحب دیتے ہیں. یہ تو بیچارے کیا ہی کچھ نہیں سکتے. یہ تو بس وہی دھندنائیں گے فارم 47 گورنمنٹ، اور ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے. اور عوام جو ہے وہ دکھی ہے، یہ گورنمنٹ جعلی ہے، الیکشن کرائیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں گے، اس قسم کی باتیں کریں گے. تو ایک تو اس سے تھوڑی سی دھندن آئیں گے بھی. وہ ضروری ہوتا ہے نا تھوڑا سا عوام کو بھی تھوڑا ٹائٹ کرنا کہ واہ دیکھو جی شیر وغیرہ سے لگے ہیں. بٹ بیانڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی سگنیفیکنٹ. تو عمران خان صاحب انہی کے تھرو کوئی میسج اسٹیبلشمنٹ کو کل کے لیے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باز گشت ہے، پھر وکلا تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف. 10 فروری سے وہ احتجاج کر رہی ہیں. عمران خان صاحب ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں. صحیح ہے، مگر وکلا تنظیمیں ڈیوائیڈڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا دس یونٹی. Just as there is no unity in the judiciary, there is no unity in the legal community. اور یہ بھی جو احتجاج ہے اگینسٹ 26th amendment، یہ بھی کوئی خاص سیریس نہیں ہوگا. ایک دن کے لیے ہوگا. یہ کوئی لانگ مارچ، یہ کوئی لانگ ڈران آؤٹ conflict or boycott of the courts across the country. I don't think it will be like that. اچھا، ٹھیک ہے. حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو یہ ہماری تحریک جو ہے وہ بحا لے جائے گی. تو فیبرری مارچ اس حکومت کے لیے کسی بھی طرح سے ٹف ہو سکتے ہیں؟ احتجاجی تحریکیں، اعلانات، دھمکیاں. دیکھیے اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. ایک اسکینڈل کی بہت بازگشت تھی سیٹ صاحب، کوئی کرپشن اسکینڈل. فیصل واوڈا صاحب نے بھی تاریخ دی اس حکومت کا آنے والا ہے، کچھ پک رہا ہے بیہائنڈ دا سینز. یہ سب پھل جھڑیاں ہیں یا کوئی؟ نہیں پھل جھڑیاں ہیں. کوئی ایسا میجر کرپشن اسکینڈل اگر ہوتا تو تھوڑی بہت تو ہوا ہوتی نا. ابھی فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ٹویوٹا کمپنی جو ہے اس کو کسی چلاکی کے ساتھ ٹینڈرنگ سے نکال دیا ہے اور والوں کو اکوموڈیٹ کر لیے. وہ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی 6 ارب روپے کی 6-7 ارب روپے کی یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اچھا. اور جو ٹینڈر نوٹس تھا کہ جی بڈنگ کریں، بتائیں کون کون سی گاڑیاں، اس میں یہ لکھا تھا کہ 1300 سی سی سے اوپر نہیں ہوگی گاڑی، کم ہوگی. اکارڈنگ ٹو فیصل واڈا 70-80 کروڑ کا اس میں نقصان ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ اس قسم کی کچھ بات چل رہی ہے کیا. اور مگر ایف بی آر کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے یہ کہ دیر از نتھنگ ان دس. اب فیصل واڈا اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے آئی ڈونٹ نو. مگر ہو سکتا ہے کہ somebody میں اس کیس کو آگے لے جائے تو دین دے کوڈ بی اے پرابلم.
ہو سکتا ہے فیصل وابڈا صاحب خود آگے بڑھ جائیں. ہو سکتا ہے بالکل, یو نیور نو. اچھا, کل کا جلسہ چلے وہ اس کے اوپر آپ کا تبصرہ, ہم نے پریڈکشن لے لی کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ دم خم نہیں ہے یا دلوں میں تیل نہیں ہے کہ اس طرح سے حکومت کو ڈرا دھمکا سکے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کی وہ دھمکی گراؤنڈ میں, فیلڈ میں موجود ہے کہ جیسا پہلے ہوا پھر اب کی بار بھی ویسا ہوگا. مگر بیسکلی اس کو الاؤ کریں گے. دیکھیں نا آپ نے کہ ایک خاتون کے حوالے کر دیا انہوں نے پنجاب کی آرگنائزنگ, عالیہ حمزہ. جی. اب مطلب آئی ڈونٹ نو کہ عالیہ کی کیا کوالیفیکیشنز ہے ٹو آرگنائز سچ اے بگ تھنگ ان اے سٹی لائک لاہور, جہاں آلریڈی بڑی جو لوگ نکلتے زیادہ نہیں ہیں لوگ, اور کتنی آسانی کے ساتھ ڈی سی نے آرڈر کر دیا کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا جی نہیں تک نیچے نہ سے, ٹھیک ہے نا. ہاں, انہوں نے بس یہی ریزن دیے کہ ہم نے اس تاریخ سے اگر دے ور سیریس جی کہ مینار پہ ہم نے کرنا ہے تو یہ جاتے نا عدالت, وہاں جا کے کہتے جی 8 تاریخ سے پہلے فیصلہ دیں, بلائیں ان کو, یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. تو اگر اگریسولی کرتے جیسے انہوں نے اسلام آباد کے لیے کیا تھا, پھر فائنلی عدالت نے کہا آپ اسلام آباد ڈی چوک نہیں کر سکتے مگر یہاں کہیں اور کر لیں. یہاں بالکل ایسے لگتا تھا جیسے یہ صرف ڈرامہ ہی ہے, اچھا کرنا نہیں چاہتے, یا فکر مند ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا, عدالت کے حکم پر ڈی سی صاحب سے پوچھا گیا, پھر چیف سیکریٹری کو بھی بلایا گیا. اب کیا اگر انہوں نے انکار کر دیا تو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کرتے کہ آپ ہمیں یہیں پر الاؤ کریں, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے, ایونٹ ہو رہا ہے, ریزنز جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ان کو چیک تو کرتے نا, فائٹ کرتے. دیکھیں نا, ان کو پتا تھا کہ آخری وقت پہ ڈی سی نہ کر دے گا, تو پہلے ہی چلے جاتے ہائی کورٹ کہ آپ ٹائم از رننگ آؤٹ, بلائیں ڈی سی کو, اسے کہ آج فیصلہ کر کے دے. اگر ہمیں اجازت نہیں دینی تو کہے اور ریزنز ایکسپلین کرے آپ کے آگے, نہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں, ختم ہوئی بات. اچھا, نہیں کیا نا. اب اگر اب جائیں گے تو فائدہ کیا ہے. اب انہیں نہ کر دیا, ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے تو اٹس ٹو لیٹ ٹو آرگنائز اے بگ جلسہ, اور اسی لیے چپ کر کے انہوں نے کہا ہاں جی اپنے اپنے علاقوں میں کر لیں آپ. راجہ صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ جی اپنے اپنے علاقوں میں. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا فکر یہ بھی ہے کہ شاید یہاں لوگ نہ نکلیں. دیکھیے ایک چیز یہ تو واضح ہو گئی نا کہ مہنگائی جو ہے اتنی اب چوب نہیں رہی جیسے پہلے تھی, اور گورنمنٹ تو بہت شور ڈالا ہے, واہ ہم نے کیا کر دیا, انفلیشن گر گئی, سنگل ڈیجٹ میں لے آئے, سنگل ڈیجٹ میں ہو جائے. آج وہ ایک کریڈٹ ایجنسی فچ ہے اس کا بھی آ گیا ہے, اور بڑے جناب ڈول بجے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بھی نا, تو اس لیے تو اب وہ لوگ جو ہے نا they've got used to, تکلیف ہے مگر they've got used to it. تو اب وہ میرا خیال ہے ادھر سے مریم لگی ہوئی ہے پنجاب کو گھیرنے میں. دیکھیے کام کر رہی ہے نا, بھاگ دوڑ کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے. وہ کر کیا رہی ہے؟ ہاں, یہ صرف شو آف ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا کچھ حقیقت میں بھی ہو رہا ہے. ہم اس پہ کریں گے باقاعدہ سیر حاصل, کل کے لیے کوئی پلاننگ کریں, سروے کر لیتے ہیں اس وقت, پبلک سروے کر لیتے ہیں پبلک لیول پہ. تو چلے وہ جو ایک چیز کہیں دھری کی دھری رہ گئی, وہ مذاکرات کی میز تھی سیٹھی صاحب, بڑی سجی,